انسان کی یہ جو مشینری ہے، انسان کی جو مشینری ہے اتنی پیچیدہ، اتنی نازک، دنیا میں کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں کوئی پیچیدہ مشین، کوئی پرزہ بنانا ہو، بہت نازک ہو، تو اس کے بنانے کے لیے اتنی ہی لائٹ اور روشنی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس میں کوئی کمی رہ جائے گی، خامی رہ جائے گی۔ جتنی نازک چیز اتنی ہی زیادہ لائٹ روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کی مشینری سے زیادہ کوئی نازک چیز نہیں۔ آج کل تو یہ سب چیزیں دیکھنا آسان ہو گیا ہے، آج کل اس کے دماغ میں کوئی شک ہے، ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے جسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو اس کتاب میں شک نظر آ رہا ہے۔ جیسے کوئی بھینگا انسان ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے اس کو دو نظر آتی ہے، تو اس چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے، اس کی آنکھ میں نقص ہے، جس کی وجہ سے ایک دو اس کو نظر آ رہا ہے۔ یا کوئی یرقان کا مریض ہوتا ہے، پیلیا کا یرقان، جس کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، تو چیزوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ زمر سے کر رہے، سورہ زمر مکی صورت ہے، 75 آیات ہیں اس میں اور 8 رکوع ہیں۔ اس صورت میں یہ الفاظ آئے ہیں، کلمات، کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت مکی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی۔ مدینے کی طرف ہجرت بعد میں ہوئی ہے، اس سے پہلے 2 ہجرتیں مکہ کے مظلوم مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی تھی۔ تو پہلی ہجرت جو ہوئی ہے وہ نبوت کے 5ویں سال، تو اس اعتبار سے اس زمانے میں یہ صورت اتری ہے۔ مکی صورتوں میں جیسا کہ پہلے بتایا گیا بار بار، جو باتیں ہوتی ہے، جو اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے، مضمون ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے توحید پر زور دیا جاتا ہے، پھر رسالت کو ثابت کیا جاتا ہے، نبیوں کی نبوت اور رسالت کو، قرآن کی صداقت، حقانیت اور سچائی کو بیان کیا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر آخرت کو بتایا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی یہی مضامین آئے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی حقانیت اور سچائی، اس کے بعد توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا کہ جو انسان آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت تو دیتا ہی ہے، دنیا بھی دیتا ہے، اسے محروم نہیں کرتا۔ اور جو صرف دنیا ہی دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو دنیا ملے یا نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے، لیکن آخرت تو بالکل ہی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد قرآن کے ذریعے سے جو لوگ عبرتیں حاصل کرتے ہیں، نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، قرآن کا اثر لیتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اور شرک کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے۔ سور پھونکا جائے گا جس میں پہلی مرتبہ میں سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ سارے لوگ زندہ ہوں گے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اخیر میں جنت اور اہل جنت کا اس طرح نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جنت کا شوق پیدا ہو جائے، اور جہنم کے منظر کی ایسی تصویر کشی کی گئی ہے، ایسا سین بیان کیا گیا ہے کہ ہولناکی اور خطرناکی، کہ انسان کے دل میں یہ جذبہ اور داعیہ پیدا ہو کہ مجھے ان کاموں سے بچنا ہے جو اس طرح کے ہولناک منظر میں لے جانے والے ہیں۔ یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ یہ صورت شروع ہو رہی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کے بعد جو صورتیں آ رہی ہے وہ حامیم سے شروع ہو رہی ہے، اسی سے ملتے جلتی باتیں اس صورت میں بھی ہے۔ حوامیم 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آیا ہے، اور وہ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اسی طرح چونکہ یہ صورت ان کی تمہید ابتدائیہ، کوئی بھی کتاب ہوتی ہے نا، اس کے شروع میں
جو باتیں بیان کی جاتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، خلاصہ ہوتی ہے، نچوڑ ہوتی ہے۔ تو خلاصے اور نچوڑ کے طور پر ان صورتوں کے مضامین اس صورت میں رکھ دیے گئے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، قرآن کی حقانیت اور سچائی کے ذکر سے اللہ نے اس کو شروع کیا ہے، اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے۔ اگر کوئی اس کتاب کا انکار کرتا ہے اور اس کتاب میں شک کرتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب ہے، اس کے دماغ میں کوئی شک ہے، ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے جسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو اس کتاب میں شک نظر آ رہا ہے۔ جیسے کوئی بھینگا انسان ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے اس کو دو نظر آتی ہے، تو اس چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے، اس کی آنکھ میں نقص ہے جس کی وجہ سے ایک دو اس کو نظر آ رہا ہے۔ یا کوئی یرقان کا مریض ہوتا ہے، پیلیا کا یرقان، جس کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، تو چیزوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اس کی اندر بیماری ہوگی جس کی وجہ سے اس کے اندر نقص ہے، خود کے اندر خامی ہے جس کی وجہ سے انسان کو دوسری چیزوں میں خامیاں نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جس کے دماغ میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے اس کو اس کتاب میں شک کی چیزیں نظر آتی ہے، ورنہ یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ العزیز کی طرف سے ہے۔ عزیز کا مطلب عزت والا، عزت کا مطلب غلبے والا، سب پر جو چھا جائے، اور وہ طاقت و قوت والا جو ہوگا وہی عزیز ہوگا۔ تو عزیز کی طرف سے اتنی طاقت و قدرت والا کہ جو کوئی اس کتاب کا انکار کرے، اس کی تکذیب کرے، اس کو جھٹلائے، تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کی پکڑ کر لے، گرفت کر لے، عذاب میں مبتلا کرے۔ لیکن وہ الحکیم بھی ہے، اس کے ہر عمل میں، ہر حکم میں، ہر فیصلے میں حکمت ہے، وہ جلدی کسی کو نہیں پکڑتا ہے، حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت۔ تو العزیز ہے، الحکیم ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، سچ ہی سچ ہے اس میں۔ اور اس کتاب کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو، اطاعت کو، فرما برداری کو، عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ مکمل دین ہے، اور مکمل دین پیور ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دین نام ہے عبادت کا، اطاعت و فرما برداری کا، اس لیے آگے اللہ نے فرمایا الا سن لو للہ الدین الخالص، خالص اور پیور عبادت، دین داری، فرما برداری صرف اللہ کی ہونا چاہیے۔ یہ جملہ الا للہ الدین الخالص پوری صورت کو اس میں نچوڑ کے رکھ دیا گیا ہے، بلکہ پورے قرآن کو اگر خلاصے کے طور پر بیان کریں وہ ہے الا للہ الدین الخالص، اور وہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ سنو، خالص دین اللہ ہی کے لیے، یعنی عبادت خالص اللہ ہی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عقیدے میں ملاوٹ ہو جائے، اگر عمل میں ملاوٹ ہو جائے، اگر عبادت میں ملاوٹ ہو جائے، اللہ کو وہ ہرگز پسند نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، جتنے بھی بھاگیدار ہیں، شرکاء ہیں، پارٹنر ہیں، میں ان سب سے بے نیاز ہوں، اور جو کام، جو عبادت بھاگیداری کے ساتھ کی جائے گی تو میں کہوں گا جن کو میرا بھاگیدار بنایا ان سے جا کے اجرت لے لو، مزدوری لے لو، اجر و ثواب لے لو، حالانکہ وہ خود عاجز ہیں، بے بس ہیں، وہ کل قیامت کے دن کیا اجر و ثواب دے سکیں گے۔ تو الا للہ الدین الخالص، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت و اطاعت میں کوئی پارٹنرشپ نہ ہو، خالص
عبادت ہونی چاہیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کارساز کام بنانے والے ولی اولیاء بنا لیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جتنی بھی قومی ہے جو شرک میں مبتلا ہے، آپ ان سے تحقیق کریں گے، پوچھیں گے، تو آگے چل کر اوپر چل کر وہ سب اس بات کے قائل ہیں، اس بات کو ماننے والے ہیں، اس پر ایگری کرتے ہیں کہ بڑا تو ایک ہی ہے، اوپر جا کر تو ایک ہی ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا جائے یہ مورتیاں، یہ بت، یہ دوسری چیزیں جن کو تم مان رہے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں یہ ہمیں اس تک پہنچاتے ہیں، اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے قریب ہمیں کرتے ہیں، ان کے بغیر ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ مکہ کے مشرک بھی یہی کہا کرتے تھے، اور وہ جو شرک کیا کرتے تھے وہ دو طرح کا، ایک تو یہ کہ اللہ کے جو نیک بندے گزرے، انبیاء تھے، رسول تھے، اللہ والے تھے، اولیاء اللہ تھے، تو ان کے پیکر، ان کے مجسمے جن کو کہہ لیے مورتیاں، وہ انہوں نے بنا لی، ان کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ دوسرا وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا فرشتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو جس طرح ہم اللہ باپ کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اولاد کی بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے ان کی ان دونوں باتوں کا کاٹ کیا ہے، ان کو رد کیا ہے۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کو اصل معبود نہیں بنا رہے، ان مورتیوں کو، ان مجسموں کو، جیسے قوم نوح کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ 29ویں پارے میں آئے گا۔ یہ 5 ان کے بڑے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جن کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی تفسیر میں آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ کوئی بت نہیں تھے اصلاً، وہ اصل اللہ کے 5 نیک بندے تھے، ولی تھے اپنے زمانے میں۔ ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ان کی یاد رہنی چاہیے ہمارے ذہن و دماغ میں، تو کیا کریں؟ تو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ بھائی ان کے ڈھانچے بنا لو، اسٹیچو بنا لو، مجسمے بنا لو، اپنے سامنے رکھو، جب جب مجسمے سامنے آئیں گے تو ان کی یاد آئے گی، ان کی یاد آئے گی تو اللہ یاد آئے گا۔ لیکن بعد میں وہی شرک کا ذریعہ بن گئے، وہ شرک کرنے لگ گئے ان کے ذریعے سے۔ تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہا ان کی پوجا اصل ہم نہیں کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ تک پہنچا دیں۔ یہ واسطہ ہیں، یہ بروکر ہیں، یوں کہیے بروکر ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو رد کیا ہے، کہا یہ تصور، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے دین اسلام میں کسی بروکر کی، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ خالص عمل ہے، نیک عمل ہے۔ آپ نیک عمل کیے، اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیے، عبادت کیجئے، جو بھی کام کیجئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجئے، اب اللہ تک پہنچ جائیں گے، اللہ کے محبوب، پسندیدہ اور ولی بن جائیں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اس وقت بھی اللہ کے نبی سمجھایا کرتے تھے کہ یہ مت کرو، ان کی پوجا مت کرو، یہ کوئی بیچ میں ذریعہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ آج بھی شرک کرنے والے یہی دلیل دیتے ہیں، ان کے بغیر ہم اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اللہ کا تصور کیسے کر سکتے ہیں، ہم اللہ کو کیسے سوچ سکتے ہیں، ہم انہی کو سمجھ کر سوچ لیتے ہیں کہ کوئی بھگوان ہے۔ تو یہ اختلاف کی چیز، اللہ نے فرمایا جس چیز میں یہ نبیوں، رسولوں اور حق والوں سے اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ اس دنیا میں تو سمجھا رہا ہے، کل قیامت کے دن تو کھل کے بات واضح ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی کہ یہ کچھ بھی نہیں تھے، ان کی حیثیت کچھ نہیں تھی۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا، صحیح راستہ نہیں بتاتا جو جھوٹا ہے، کفار جو انکار کرنے والا ہے، ناشکرا ہے، ناقدرہ ہے۔ اس سے بڑی ناقدری، ناشکری کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کی توحید کا انکار کر دے، انسان شرک میں مبتلا ہو جائے۔ شرک
یہ ناقدری ہے۔ پیدا اللہ نے کیا، پالا پوسا اللہ نے، اور کسی اور کے سامنے انسان سر جھکا لے، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی جھکا لے، کسی اور سے مدد طلب کرنے لگ جائے، کسی اور کو مشکلات پہ پکارنے لگ جائے، یہ کفر ہے، یہ ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ اور جو آدمی سچ اور صحیح بات سامنے آنے کے باوجود اس پر ڈٹا رہے، اس پر اصرار کرتا رہے، تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے، اس کو اللہ صحیح راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ ہاں، جس کے اندر جذبہ ہو کہ بھائی حق بات مجھے مل جائے، صحیح راستہ مل جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو پھر اسی صورت میں آگے آئے گا کہ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے صحیح راستہ دکھا دیتا ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، جب ان سے کہتے تھے فرشتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، تو باپ کی جس طرح پرستش کرتے ہیں اولاد کی بھی ہم پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کئی طریقوں سے۔ پہلا تو یہ کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے اس میں سے جس کو چاہتا اپنی اولاد بنا لیتا۔ تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو۔ عرب کا جو سماج تھا، معاشرہ تھا، اس میں بیٹی کی پیدائش بڑی شرم کی بات سمجھی جاتی تھی، اور زندہ دفن کر دینے کا رواج بھی بعض قبیلوں اور خاندانوں میں اس وقت تھا۔ تو 14ویں پارے میں اللہ نے اس کو بیان کیا کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے بارے میں خوشخبری دی جاتی تھی اور وہ مجمع میں بیٹھا ہوتا تھا، چہرے کا رنگ فق پڑ جاتا تھا، سیاہ کالا ہو جاتا تھا، اور شرم محسوس کرتا تھا، اور اندر اندر گھٹتا تھا کہ اس کو کیا کرے، زندہ رکھے کہ کوئی اس کو بیٹی کا باپ کہے، یا یہ کہ اس کو زندہ دفن کر دے۔ یہ بیٹیوں کے سلسلے میں ان کی سوچ یہ تھی، اور کہتے تھے اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو اللہ کے لیے، اللہ کے کھاتے میں وہ ڈال رہے ہو۔ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، تمہارے لیے تو لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں، یہ تو عجیب تقسیم تم کر رہے ہو، تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ تو اللہ نے کہا کہ لڑکیاں ہی کیوں اللہ اپنے لیے کرتا، اللہ کی مخلوق تو بہت ہے، لڑکیوں کو، عورتوں کو تو کمزور سمجھا جاتا ہے، اللہ اپنے لیے اولاد چاہتا تو مضبوط سے مضبوط اللہ کی مخلوق ہے، آسمان، زمین، سیارے، ستارے، سورج، چاند، پہاڑ، اور بہت ساری مخلوق، جاندار مخلوق بھی ہے، اللہ ان میں سے جس کو چاہتا اپنے لیے پسند کرتا۔ لیکن سنو، سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد کوئی دوسرا دیتا ہے، اولاد کوئی دوسرا دیتا ہے، اور اللہ کے لیے اولاد مانی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ذات کا بھی کوئی حصہ ہے، اللہ پھر اکیلا نہیں ہے، اللہ کی ذات کا جز اور حصہ بن گئے کوئی اور چیز۔ هو اللہ الواحد، اللہ تو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس لیے اللہ کی بیٹیاں یا اولاد کہنا یہ تمہارا عقیدہ اور تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جب اللہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال نہیں ہے، اگر اللہ کی اولاد مان لینا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجنس پیدا ہو گئی کوئی چیز، اور ناجنس کا پیدا ہونا عیب ہے۔ اس کو مثال سے میں سمجھاتا ہوں، جیسے مرد اور عورتیں انسان ہیں، اگر انسان سے یعنی ایک عورت سے انسان نہیں کوئی جانور پیدا ہو جائے تو اچھی بات ہے یا عیب کی بات ہے؟ عیب کی بات ہے، نقص کی بات ہے۔ انسان کی جنس الگ ہے، جانوروں کی جنس الگ ہے، جینڈر کہیے اس کو، جنس۔ تو انسانوں کی جنس الگ ہے، جانوروں کی جنس الگ ہے، جانور سے کوئی انسان پیدا ہو جائے عیب ہے، نقص ہے۔ تو اللہ کی ذات وہ تو ایک اکیلی ہے، اس کی کوئی جنس نہیں ہے، اگر اس کے لیے اگر آپ اولاد مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اندر عیب ہے، اللہ کے اندر نقص ہے، اور وہ سبحانہ ہے، وہ پاک ہے تمام نقائص سے۔ اولاد کو کیوں انسان چاہتا ہے؟ اس لیے چاہتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو یہ کمزوری میں، ضعف میں، بڑھاپے میں سہارا بنے، لاٹھی بنے، معاون و مددگار بنے، اور دوسرا یہ
کہ میرے مرنے کے بعد میری نسل باقی رہے، نام باقی رہے۔ ان دو مقصد سے اولاد چاہتا ہے، اور اللہ تو ختم نہیں ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات ہے، تو نام باقی رہنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ القہار ہے، طاقتور ہے، کنٹرول کرنے والا ہے، اس کے اندر ضعف و کمزوری آ ہی نہیں سکتی، اس لیے مدد اور سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، معاون و مددگار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ کائنات کی یہ جو مجلس سجی ہوئی ہے اور یہ جو پورا کارخانہ ہے کائنات کا، بے مقصد نہیں ہے، اور اللہ نے اس میں عجیب اپنا قدرت کا نظام چلایا ہوا ہے۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اللہ رات کو دن پر ڈال دیتا ہے، لپیٹ دیتا ہے، اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ دن کا جو وقت مقرر ہے پورا ہو گیا، پھر رات کی تاریکی گویا چادر ہے اندھیرے کی، وہ ڈال دی جاتی ہے، دن پر دن پورا ہو گیا، ختم، رات آ گئی، اور پھر دن کی روشنی آہستہ آہستہ چھاتی ہے، رات کا اندھیرا اپنا بوریا بستر سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ نے سورج اور چاند کو بھی ایک نظام کے تحت تمہارے تابع کر دیا ہے۔ مقررہ وقت پر، جس وقت سورج کو غروب ہونا ہے اس وقت وہ غروب ہوگا، طلوع ہونا ہے طلوع ہوگا، جس وقت چاند کو نکلنا ہے وہ اسی وقت نکلے گا۔ یہ اللہ نے ایسا مضبوط نظام بنا دیا ہے یہ انسانوں کے لیے۔ رات اور دن کا سسٹم، انسان دن میں محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنے ڈیوٹی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، تجارت و بیوپار کرتا ہے، دنیاوی کام انجام دیتا ہے، اور کام انجام دینے کے بعد اس کی جو انرجی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے اندر کی طاقت ختم ہو گئی، سستی چھانے لگی، نیند کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے خود بخود آٹومیٹک سسٹم ایسا بنا دیا کہ یہ جو سورج ہے، لائٹ ہے، اس کو الگ سے بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بٹن ایسا سسٹم طے کر دیا کہ خود بخود ڈوبنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے رات کی تاریکی بڑھتی جاتی ہے، انسان اور جانور اور ساری مخلوق نیند کی گود میں چلے جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ اب رات بھر نیند لی، صبح پھر انرجی واپس آ گئی، طاقت واپس آ گئی، قوہ بحال ہو گئی، اور پھر اپنے کام میں اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کا جو نظام ہے وہ بتایا ہے۔ الا کل یجری لاجل مسمی، سورج اپنی ڈیوٹی پر، چاند اپنی ڈیوٹی پر، رات اور دن کا نظام ایک دوسرے کے بعد آنا، جب سے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ انسان کے اپنے دفتر میں، دکان پر، کارخانے پر آنے جانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیٹ لطیفی ہو سکتی ہے، لیکن سورج اور چاند کا جو نظام اللہ نے متعین کر دیا اس میں کبھی ایسا نہیں آپ صبح بیدار ہوئے ہو اور انتظار کر رہے ہیں سورج کیوں نہیں نکل رہا ہے، سورج کیوں نہیں نکل رہا ہے، سورج نے نکلنے میں دیر کی ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ سب لأجل مسمی، اللہ نے ایک ان کا وقت متعین کر رکھا ہے، اس وقت تک یہ نظام چلے گا، اتنا مضبوط نظام جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ چاہے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا اس وقت اس نظام میں بھی گڑبڑی ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ الا هو العزیز، سنو اللہ بڑا زبردست، اس کی نافرمانی کرو گے تو اللہ پکڑ لے گا، اللہ عذاب کو نازل کر دے گا، اللہ گرفت میں لے لے گا، لیکن وہ الغفار ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اس لیے وہ مہلت دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے بندے میری طرف رجوع کریں، میری طرف آئیں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ خلقکم من نفس واحدہ، آسمان و زمین میں اللہ کی جو قدرت ہے اس پر غور کرنے کی دعوت دی، پھر اپنی ذات، انسان کی اپنی ذات میں غور کرنے کی دعوت دی کہ انسان کو اللہ نے، یعنی تم کو اللہ نے ایک نفس سے پیدا کیا ہے، آدم سے پیدا کیا، حوا سے پیدا کیا، ایک نفس سے، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، انسان کے فائدے کے لیے جو سب سے قریب چیز ہے وہ جانور ہے۔ اب تو یہ گاڑیاں پیدا ہو گئی لوہے کی، لکڑیوں کی اور ان سب چیزوں کی، میٹیریل کی، ورنہ پہلے انسان کی سواری کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے جانور ہی استعمال ہوتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے اللہ نے 8 چوپائے پیدا کیے، اونٹ ہے، بیل ہے، دمبا ہے، بکرا ہے،
پھر ان کی مادہ اونٹنی، دمبی یعنی بھیڑ، بکری اور گائے، یہ 8 قسم کے اللہ نے، یہ سب سے زیادہ انسان کے کام آتے ہیں، سواری کے کام آتے ہیں، گوشت کے کام آتے ہیں، دودھ کے کام آتے ہیں، کپڑوں میں اون وغیرہ کے کام آتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پھر انسان کے فائدے کے لیے یہ جانور پیدا کیے، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ۔ شروع میں پانی کا ناپاک قطرہ کہیے منی کا، وہ رہتا ہے، ایک مرحلہ اس پر گزرتا ہے، وہ خون کے لوتھڑے میں بدلتا ہے، پھر 40 دن کے بعد خون کا لوتھڑا جو ہے وہ گوشت کے لوتھڑے میں بدلتا ہے، مضغہ، پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک مرحلے کے بعد اس پر یہ چمڑا ڈال دیا جاتا ہے، ڈھانپ دیا جاتا ہے چمڑے سے، اور پھر اس کے بعد جب بچہ پورا ہو جاتا ہے پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اور فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیروں میں انسان کی یہ جو مشینری ہے، انسان کی جو مشینری ہے اتنی پیچیدہ، اتنی نازک، دنیا میں کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں کوئی پیچیدہ مشین، کوئی پرزہ بنانا ہو، بہت نازک ہو، تو اس کے بنانے کے لیے اتنی ہی لائٹ اور روشنی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس میں کوئی کمی رہ جائے گی، خامی رہ جائے گی۔ جتنی نازک چیز اتنی ہی زیادہ لائٹ روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کی مشینری سے زیادہ کوئی نازک چیز نہیں۔ آج کل تو یہ سب چیزیں دیکھنا آسان ہو گیا ہے، آج کل گوگل پہ دیکھ لیجئے، یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے کہ انسان کی سرجری کیسے ہوتی ہے، رگیں کیسے کام کر رہی ہے، اندر کتنی کتنی باریک باریک رگیں ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر بال سے بھی زیادہ باریک، تو کیا ریشے جو ہوتے ہیں، بات آم کے ریشے ہوتے ہیں، آم کے اندر ان ریشوں سے بھی باریک اندر رگیں ہیں انسان کی۔ کتنی باریک مشینری ہے انسان کی، اللہ نے اندھیروں میں پیدا کیا انسان، کوئی لائٹ نہیں ہوا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا اور رحم کا اندھیرا، اور پھر ایک جھلی ہوتی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے جھلی میں لپٹا ہوتا ہے، اس کا اندھیرا۔ یہ 3 اندھیروں میں اللہ نے پیدا فرمایا اس باریک مشینری کو، اور کوئی روشنی کا وہ انتظام نہیں۔ کیا اللہ کی قدرت ہے! تو اللہ ایسی قدرت والا ہے جو 3 اندھیریوں میں تمہیں پیدا کر رہا ہے، اور کہیں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ بعض علماء نے جو آج کے حالات کے لحاظ سے قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 تاریکیوں سے مراد، آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بچے کی جو تخلیق کا جو مرحلہ ہوتا ہے پیدائش کا، اس میں 3 مرحلے ہوتے ہیں، یعنی 3 پردے ہوتے ہیں۔ اس میں جو میڈیکل پڑھتے ہیں اس سلسلے میں ان کو بتایا جاتا ہے ایکٹوڈرم، میسوڈرم، اینڈوڈرم، وہ 3 مرحلے بتائے گئے کہ پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے ایکٹوڈرم، اس میں جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ہڈیاں اور ہڈیوں سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ تیار کی جاتی ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے اس میں یہ جو چمڑی ہے، پہلے مرحلے میں چمڑی اور چمڑی سے متعلق چیزیں، دوسرے مرحلے میں ہڈی اور اس سے متعلق چیزیں، اور تیسرے مرحلے میں اندر کا جو ڈائجسٹ کا نظام ہے، ہضم کا جو نظام ہے، پیشاب وغیرہ کا جو نظام ہے، وہ پورا اللہ تعالیٰ تیار کرتے ہیں۔ ان کو یہاں کہا گیا فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں، ان 3 پردوں میں۔ یا آج جو علماء اس طرح سے قرآن کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ 3 تاریکیاں مراد ہیں، یعنی یہ 3 مرحلے ہیں جس کو آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ایسی قدرت والا اللہ ہے تمہارا رب جس کے لیے بادشاہت ہے، اس نے پیدا کیا کائنات کو اور چلا بھی وہی رہا ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، لا الہ الا، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ مصیبتوں میں اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، اسی کے نام کی عبادت کی جائے، نظر و نیاز اسی کے نام کی دیا جائے۔ لا الہ الا ہو کا مطلب وہی ہے جو یہ سب کر رہا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھیرے جا رہے ہو تم؟ کہاں پھیرے جا رہے کا مطلب تمہارے جو گرو ہیں، مہنت ہیں، پنڈت ہیں، پوپ ہیں، اور جو مذہبی جو تمہارے نمائندے ہو جو کہہ رہے ہیں ان کی پوجا کرو، یہ اللہ تک پہنچائیں گے، ان کو مانو، یہ واسطہ ہیں، یہ ذریعہ ہیں۔ انا تصرفون، کہاں ان کو مان رہے ہو؟ کہاں تمہارے دماغ کو پھیرا جا رہا ہے؟ خالص دین کی طرف آؤ، خالص توحید کی طرف آؤ۔ یہ سب شرک کے دھندے ہیں اور یہ سب شرک کی چیزیں ہیں، تو
تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟